امریکی صدر ٹرمپ نے ایران جنگ ختم کرنے کا اشارہ دے دیا، کہا معاہدہ ہو نہ ہو امریکہ ایران سے 2-3 ہفتے میں نکل جائے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کا ہدف حاصل کر لیا۔ ایران اگلے 4 سے 5 سال جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ ایرانی قیادت کا خاتمہ کر کے رجیم چینج کر دیا۔ ان کے پاس بری، بحری اور فضائی کوئی فوج نہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جب امریکہ چلا جائے گا تو آبنائے ہرمز خود بخود کھل جائے گا۔ تیل اور گیس حاصل کرنے کے لیے ہر ملک کو آبنائے ہرمز میں اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو سے علیحدگی کا اشارہ دے دیا، کہا وہ کبھی بھی نیٹو سے متاثر نہیں ہوئے، ہمیشہ جانتے تھے کہ کاغذی شیر ہے، اور یہ بات روسی صدر پوتن بھی جانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 6 بجے امریکی قوم سے خطاب کریں گے۔ ایران کو ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کے براہ راست پیغامات موصول ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی تصدیق، کہا پیغامات کسی بھی طرح باضابطہ مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے۔ ایران عارضی جنگ بندی کے بجائے پورے خطے میں دشمنی کا خاتمہ قبول کرے گا۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں عباس اراغچی نے کہا کہ کم از کم 6 ماہ تک امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ایران زمینی جنگ نہیں چاہتا، لیکن جانتا ہے کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ جنگ کے بعد آبنائے ہرمز پر امن آبی گزرگاہ ہوگی۔ سیکیورٹی کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کو مکمل حمایت کا پیغام۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں کی وفاداری کو سراہا۔ حزب اللہ کے سربراہ کو پیغام میں کہا ایران اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مزاحمت کے لیے حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ ثالثیوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے کہ جعلی مذاکرات کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ ایران نے پچھلے 47 سال کے دوران مذاکرات کی ہر کوشش کو مسترد یا نظر انداز کیا۔ ایران شمالی کوریا جیسا خطرہ بننے جا رہا تھا۔ ایران جنگ اختتام کے قریب ہے، یا آج یا کل نہیں ہوگا، لیکن اختتام یقینی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مالیاتی اور معاشی اثرات سے بچاؤ کے لیے لاہ عمل مرتب کرنے کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کئی ممالک کو حالیہ صورتحال میں اشیاء ضروریہ کی طلب اور رسد کا توازن برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان مشکل صورتحال کو بڑی کامیابی اور مؤثر طریقے سے حل کر رہا ہے۔ اشیاء ضروریہ وافر مقدار میں برآمد کرنے کے لیے حکمت عملی پر پیش رفت جاری ہے۔ حکومت معاشی استحکام اور عوامی فلاح کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم نے ملکی پیداوار پر اثرات کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات پر تجویز کیے جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور علاقائی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف، سید نیر حسین بخاری اور چودھری یاسین کی بھی شرکت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کے وفد کی فائنانس ڈویژن میں ملاقات۔ تجارت اور SME فائنانسنگ کے فروغ کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی گئی۔ گرین بانڈ کے اجراء کے منصوبے زیر غور آئے۔ مقامی کرنسی میں فائنانسنگ بڑھا کر زیر مبادلہ کے خطرات کم کرنے پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں فریقین نے باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ورلڈ بینک گروپ کے تمام وسائل بروئے کار لانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو عالمی حالات میں معاشی استحکام کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی SBCA کو گل پلازہ کی تعمیری نو کا منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت۔ گل پلازہ متاثرین کے معاوضے کی ادائیگی کے اجلاس میں کمشنر کراچی کو ہدایت کی کہ وہ عدالتی کمیشن کو آگاہ کر کے گل پلازہ کی دوبارہ تعمیر شروع کرائیں۔ کمشنر کراچی نے اجلاس کو بتایا کہ 72 میں سے 61 متاثرہ خاندانوں کو گھروں پر چیک سے معاوضہ ادا کیا جا چکا۔ دیگر کیسز نادرہ اور بین صوبائی تحقیقات کے براحل میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نادرہ سے رابطہ تیز کرنے، زیر انتباہ شناختی دستاویزات فوری مکمل کرنے کا حکم۔ حکومت کا تھرکول مائننگ میں ڈیزل کے استعمال میں نمایاں کمی کا فیصلہ۔
پاور ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق مائننگ میں آپریشنز ڈیزل کی بجائے بجلی پر منتقل کیے جائیں گے۔ اقدام سے 2.5 کروڑ روپے یومیہ بچت ہوگی۔ کوئلے اور بجلی کی پیداواری لاگت میں نمایاں کمی ہوگی۔ ڈیزل سے نیشنل گریڈ پر منتقل کرنے سے 5 ارب 30 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہوگی۔ تھرکول میں کام کرنے والی ڈیزل گاڑیوں کو الیکٹرک میں تبدیل کرنے کی ہدایت۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز آن چودھری اور چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہور احمد سے یونیسیف کے وفد کی ملاقات۔ باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے، تعلیم، صحت اور بچوں کے تحفظ کے شعبوں میں مشترکہ اقدامات پر گفتگو۔ یونیسیف کا حکومت کے ساتھ مزید اشتراک کی خواہش کا اظہار۔ پاکستان میں جاری فلاحی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان میں مارچ میں مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ فروری کے مقابلے میں مارچ میں مہنگائی کی شرح 1.18% بڑھی۔ مارچ 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 7.3% ہو گئی۔ فروری 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 6.98% ریکارڈ کی گئی تھی۔ وزارت خزانہ نے مارچ کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 7.5 سے 8.5% لگایا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایران جنگ ہماری جنگ نہیں۔ برطانیہ کسی صورت اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ برطانیہ کو ایران جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ نیٹو دنیا کا واحد سب سے مؤثر فوجی اتحاد ہے اور برطانیہ نیٹو کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا رواں ہفتے یورپی شراکت داروں کے ساتھ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے غور پر اجلاس کا اعلان۔ وزیر اعظم کی فائنانس ڈویژن کو پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کا معاملہ IMF کے ساتھ اٹھانے کی ہدایت۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ بات کی جائے گی تاکہ پیٹرولیم قیمتوں میں کسی ممکنہ رد و بدل کو موجودہ لیوی کے ذریعے متوازن کر کے اس کے عوام پر اثرات کم کیے جا سکیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی IMF کی شرائط کا حصہ ہے۔ حکومت پہلے ہی ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے 129 ارب روپے کی خطیر سبسڈی خرچ کر چکی ہے۔ ریلیف ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی اور دیگر مد میں بجٹ کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ عوام پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی عالمی قیمتوں کے اثرات سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت ایسے آپشنز کا جائزہ لے رہی ہے جن کے ذریعے تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ پاکستانی عوام پر منتقل ہونے سے روکا جا سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایران جنگ کے جلد خاتمے کا اشارہ۔ خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برنٹ خام تیل اب سے تھوڑی دیر پہلے $103 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ WTI $100 فی بیرل پر آ گیا۔ ایشیا کیپٹل مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان برقرار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 6000 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,55,511 پر بند۔ کورین کاسپی 8% سے زائد۔ جاپان کی نکئی 5% سے زائد بڑھ گئی۔ ہانگ کانگ ہینگ سینگ میں 2% کا اضافہ۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ بھی دوران کاروبار 2.5% اوپر گئی۔ اور لاہور قلندرز نے کہ بیٹر فخر زمان نے 2 میچز کی پابندی کے خلاف PSL ٹیکنیکل کمیٹی میں اپیل دائر کر دی۔ فخر زمان کو بال ٹیمپرنگ پر 2 میچز کی معطلی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فخر زمان کو کراچی کنگز کے خلاف میچ میں لیول 3 کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا تھا۔